وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً۔ یہ آیت کریمہ جس کا تعلق سورۃ النساء کی آیت سے ہے، اس میں متع کے بارے میں جواز پیش کیا جاتا ہے کہ خیبر کی فتح 7 تھی اور اس کے بعد اوطاس کا ایک مارکہ ہوا تھا آخر پہ۔ ان دو کے درمیان میں اس متع کی کیفیت کو بیان کیا جاتا ہے، اور مولانا ادریس کاندھلوی نے اپنی سیرت کی کتاب سیرت المصطفیٰ کی دوسری جلد میں خیبر کی فتوحات 7 ہجری کے ضمن میں اس متع کے بحث کو 5 صفحوں میں مفصل بیان کیا ہے کہ متع تھوڑے سے فائدہ لینے کو کہا جاتا ہے اور معنوں میں اس کو لیا جاتا ہے، اور اس نکاح متع میں وقت کا تعین ہوتا ہے، اس میں طلاق کوئی نہیں ہوتی، اس میں باقاعدہ تعین کوئی نہیں ہوتا کتنے متع کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو اصول کافی اور استبصار کی کتابیں ہیں اہل تشیع کی، ان کے سلسلے ہے کہ وہاں بے شک 1000 عورتوں سے متع کرو وہ جائز ہوگا، اور اس متع کی اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ بندہ سن کر حیران ہو جاتا ہے کہ جس سے جو متع ایک دفعہ کرتا ہے تو اس کو یہ درجہ ہے، دوسری بار کرتا ہے تو اس کا یہ درجہ ہے، تیسری بار یہ کرتا ہے تو حضرت علی جتنا درجہ ہے، اس سے پہلے وہ درجے بیان کرتے ہیں۔ اور اس میں جو متع کے بعد نہایا جاتا ہے تو اس نہانے سے جو پانی کے قطرے گرتے ہیں، ان قطروں سے خدا فرشتے پیدا کرتا ہے، جو فرشتے قیامت تک کے لیے ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اگر یہ کنڈیشنیں ہوں اور اس میں پیسوں کا تعین بھی نہ ہو، اور اس میں طلاق کا سلسلہ بھی نہ ہو، اور اس میں وقت کا تعین بھی محدود سا ہو، بے شک 1 گھنٹے کے لیے ہو یا 2 مہینوں کے لیے، ادریس کاندھلوی صاحب کے بقول کہ اس میں صرف اتنا ہے کہ ایک عدت جو ہے ایک طہر کا گزارنا ضروری ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بعد میں اس کو بھی منع کر دیا گیا تھا۔ تو اس لیے یہ گویا کہ عام نکاح اور زنا کے درمیان کی ایک کیفیت ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں یہ ہے کہ یہ خیبر کی جنگ میں ایسے پہلے کے زمانے سے ایک چلتا ہوا رواج آ رہا تھا، اس کو اسی طرح جیسے کوئی بندہ مجبوری میں مردار کھانے پہ مجبور ہو جاتا ہے، ایسے ہی اس کیفیت میں بھی اس کو اتنا تھوڑے سے ٹائم کے لیے روا رکھا گیا خیبر کی جنگ میں، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کو منع کر دیا، اور اس کو آپ نے جنگ اوطاس میں بھی منع کیا، اور خطبہ حجۃ الوداع میں بھی آپ نے سختی سے منع کیا۔ اور خیبر کی جنگ میں کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ خیموں کے پاس کچھ عورتیں پھرتی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ عورت کہاں پھر رہی ہیں؟ ان کا یا رسول اللہ کچھ لوگوں نے ان سے متع کیا ہوگا یا متع کے سلسلے میں آئی ہوئی، تو آپ ناراض ہوئے اور آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے کہ جس وقت میں نے منع کیا ہے کہ اب ہمیشہ کے لیے منع ہے۔ تو جن لوگوں کو پتہ نہیں تھا وہ شاید متع کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں ہے کہ وہ پہلے چھوٹی سی عمر کے تھے، 8-10 سال کے تھے، تو جس وقت مکہ سے مدینہ آئے تو اس کے بعد یہ 7 ہجری میں ہوئی تھی، تو اس کے بعد ان کو معلوم نہیں تھا، لیکن لوگوں کے بتانے سے ان کو معلوم ہوا تو وہ روایت وہ بیان کرتے ہیں۔ تو اس لیے اسلام کی شریعت میں اس کو عین زنا کہا جاتا ہے اہل سنت کے نزدیک، اور اہل تشیع کے نزدیک اس کو بہت متبرک سمجھا جاتا ہے۔ اور مولانا منظور نعمانی نے 1985 میں اپنی یہ کتاب لکھی تھی ایرانی انقلاب اور امام خمینی، اس میں باقاعدہ انہوں نے ان کے حوالے سے لکھا تھا کہ باتیں اس فضیلت کے بیان میں کرتے ہیں، لیکن اس طریقے کو بیان کیا جاتا ہے کہ جو اہل سنت کے نزدیک اس میں اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور سورہ 18ویں پارے کی جو صورت ہے کہ وَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہ جو مخصوص سنت ہے اس میں نکاح میں باقاعدہ اعلان ہوتا ہے، باقاعدہ نکاح ہوتا ہے، باقاعدہ اس میں تعین کوئی نہیں ہوتا، اور اس میں باقاعدہ نسل ہوتی ہے، میراث ہوتی ہے، اور قرآن کے نزدیک تو اس میں نصبم و صہرہ کا لفظ ہے، ننہال اور
ددحال اور نانحال ہم نے بخشے، وہ نکاح کے بعد ہوتے ہیں، لیکن اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی، تو اس حساب سے ان کے نزدیک نکاح کی بھی کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اور اس کو فضیلت کو اتنا بیان کیا گیا ہے کہ جو بندہ سنتا ہے تو اہل سنت کو جن کو نہیں پتہ تو حیران ہوتے ہیں، اور اگر یوں بیان کیا جائے تو اس کی حرمت اہل سنت کے نزدیک زنا سے بھی بدتر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو نیکی سمجھا جاتا ہے، اور جس چیز کو نیکی سمجھا جائے اس کو کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ کریں۔